3 مہینے ہونے والے تھے۔ عائشہ اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کے بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ عائشہ کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کی کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر گھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور عائشہ، جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ عائشہ کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا، اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر عائشہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران عائشہ نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ عائشہ نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی تھی۔ عائشہ امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ وہ دن گزر گئے مگر زاہد نے عائشہ سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ عائشہ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عائشہ بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ عائشہ رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن عائشہ نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اس کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عائشہ بولی میں نے بہت بار کہا ہے مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے عائشہ کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ عائشہ نے کہا کیوں، میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ عائشہ روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب عائشہ کو ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دی وہ یہ ہیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا، میں اس سے شادی کیوں کروں، پیٹ سے ہو گئی تو کیا ہوا، سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب میں پھنس گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتہ تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر آپریشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں، چلو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی ہمارا۔ عائشہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے عائشہ کو گلے لگایا اور کہا سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی
کہ عائشہ نے چاقو زاہد کے سینے میں آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عائشہ کی حالت غیر ہو چکی تھی، وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی، زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی، اس کا منہ عائشہ کی طرف تھا۔ عائشہ نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ عائشہ نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔